ہمیشہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ یہ جو دعا ہے یہ باقاعدہ ساؤنڈ تھیراپی ہے۔ جو کھانا آپ نے کھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کھانے میں برکت دینا چاہتا ہے، اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ دعا یہ ایک بہترین ادب بھی ہے اور ایک بہترین پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہر شخص بے چین ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے۔ کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل کو کھول کھول کے بتایا۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس میں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں کھانے کا ایک طریقہ، کھانے سے قبل کیا کرنا تھا، کھانے کے دوران کیا کرنا تھا اور کھانے کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، جو آداب ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو دعا ہے یہ باقاعدہ ساؤنڈ تھیراپی ہے۔ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ جو ساؤنڈ، جو الفاظ انسان کی زبان بولتی ہے ہر لفظ کا ایک رنگ ہے، اس کا ایک حجم ہے، اس کی ایک کیفیت ہے۔ ایوری ورڈ ہیز اے ون کلر، ون امیج، ون اورا، ون ڈیپتھ، ون فریکوینسی۔ ہر لفظ کی اپنی ایک فریکوینسی ہے۔ اور جب ہم یہ کھانے کے بعد یہ الفاظ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں یہ الفاظ جو آپ کہتے ہیں یہ آپ کے اندر گریچیٹیوڈ، شکر گزاری، اللہ اکبر۔ کھانے کے بعد جب انسان اپنے رب کا شکر کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اللہ اکبر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں جو کھانا آپ نے کھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کھانے میں برکت دینا چاہتا ہے، اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کے بڑھانے کا طریقہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ یہ دعا کیوں پڑھنی ہے؟ اس کو سائنٹیفکلی بھی سمجھیں گے تو سائنس کہتی ہے کہ ہر لفظ جو ہمارے برین کو ملتا ہے، برین میں دو طرح کے سسٹم ہے، ایک ریوارڈ سسٹم ہے، ایک سٹریس سسٹم ہے۔ جب ہم کوئی بھی شکر گزاری کا، گریچیٹیوڈ کا کوئی ساؤنڈ جنریٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس سے انڈورفن پیدا ہوتا ہے، سیروٹونین پیدا ہوتا ہے، ڈوپامن پیدا ہوتا ہے، آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے آداب میں ایک ادب بتایا کرتے تھے کہ کھانا اچھا لگتا ہے تو کھا لو، اگر کھانا اچھا نہیں لگتا تو اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا۔ یہ جو کھانے کے آداب ہیں اور خاص طور پہ جو کھانے کے بعد کے آداب ہیں میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس میں دعا یہ ایک بہترین ادب بھی ہے، ایک بہترین کرینہ بھی ہے اور ایک بہترین پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ یہ دعا کیوں مانگنی ہے؟ یہ دعا اس لیے مانگنی ہے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ ہمارا کھانا جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ فرماتے لا ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ یہ طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیوں بتایا؟ تاکہ ہم مفلس نہ ہوں، ہم غریب نہ ہوں، ہم نادار نہ ہوں۔ ہمارا جو رزق کا معاملہ ہے، آج جس رزق کے معاملے میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص بے چین ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں اس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت چیزیں تھیں، جو آداب تھے، جو طریقے تھے، اس کو زندگی سے نکال دیا۔ یہ نکلنے کا سبب ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے، اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ ان انگلیوں کے پور سے ایک سکریشن نکلتی ہے جو کھانے کو ہضم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹنا، کھانا کھانے کے بعد اپنے برتنوں کو صاف کرنا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا، کھانا کھانے کے بعد میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں جب آپ نے پلیٹ کو بھی صاف کر دیا، ہاتھوں کو بھی چاٹ لیا، انگلیوں کو بھی چاٹ لیا، اس کے بعد دعا بھی پڑھ لی، تو اس کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے تھے، تاکہ جو ہاتھوں پہ چکنائی لگ گئی ہے، جو آپ کے ہاتھوں پہ
میرے محترم بھائیوں کھانا لگ گیا ہے, اس پہ مکھیاں آ کے نہ بیٹھیں. جب آپ اس کو صاف کر لیں گے, اچھی طرح دھو لیں گے, یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے ہاتھوں میں آکو پریشر پوائنٹس ہیں. جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے بھی دھویا, تو اپنے برین کو اس کھانے کے لیے ایکٹیو کیا, اپنے برین کو میسج دیا, آپ کے برین نے کھانے کے لیے وہ سکریشن پروڈیوس کی. کھانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا, میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, سبب آپ کے جو آکو پریشر پوائنٹس ہیں اس کو ایکٹیو کرنا, یہ میسج دینا کہ اب وہ کھانے کا پروسیس میں نے ختم کر دیا. اور سب سے بڑھ کے شکر گزاری, کھانے پر اللہ کا شکر ادا کریں. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں, کھانے کے آداب جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, آج ہماری زندگیوں سے وہ سارے آداب, سارے طریقے, ساری سنتیں نکل چکی ہیں. یہی سبب ہے آج ہم پریشان ہیں, آج ہم بیمار ہیں. ہم آپ کے لیے جو الفطرت آپ کے لیے لے کے آیا نا, زندگی جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری, صرف کھانا کھانے سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں, اپنے کھانے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں. آپ کے یہ جو معدے کے مسائل ہیں, یہ جو آپ کے گیسٹرائٹس کے مسائل ہیں, ایسیڈیٹی کے مسائل ہیں, یہ جو پیپٹک السر کے مسائل ہیں, السریٹو کولائٹس کے مسائل ہیں, یہ جو آپ کے میرے محترم بھائیوں ہیمورائڈس کے, پائلز کے, فیسچولا کے, فشر کے مسائل ہیں, ان مسائل کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے بنا دوائی کے. یہ وہ طریقے ہیں جس کو آج ہم نے فراموش کر دیا.